للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم۔ ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے بڑی مبارک اور رہنما زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں آپ کا ایک پہلو آپ کا شوہر ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے شوہروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں جن بڑے صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک صدمہ آپ کی زندگی میں ام المومنین، آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد تو پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے، کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے کفیل بنے، آپ کی تربیت کرتے رہے، اور ان رشتوں کے ساتھ پھر آپ جب جوانی کی عمر میں آپ نے قدم رکھا، 25 برس کی جب آپ عمر ہوئی تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اب سیدہ خدیجہ عرب کی شہزادی تھیں، بہت بڑے سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھیں، ایک بہت بڑے مالی طور پہ مضبوط خاندان کی فرد تھیں، اور خود ذاتی طور پہ بہت بڑی ایک مالدار عورت تھیں۔ آپ کی تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، اور یہ شادی کی شروعات بھی ایک قافلے سے ہی ہوئی۔ آپ کے جب سیدہ خدیجہ کے والد خویلد دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد جو یعنی آپ نے اپنے کاروبار کو سنبھالا، دینا چاہا کاروبار کو سنبھالا، اور آپ نا مکہ سے کچھ لوگوں کو اجرت پہ مقرر کرتی تھیں کہ میرا سامان مارکیٹ میں لے جاؤ، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ پہ لے جاؤ، اور وہاں جا کے بیچ کے آؤ، میں تمہیں معاوضہ اس کا دوں گی۔ یہ ایک عام سا عرب کا رواج تھا اور لوگ ایسے کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح آپ نے شہرت سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک انتہائی دیانتدار نوجوان ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، اور آپ کاروبار بھی اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں اور معاملات جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کے آپ جائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، میں جتنے پیسے اس نفع میں سے یا جتنا اپنا دوسروں کو دیتی ہوں میں اسے دگنا پیسے آپ کو دوں گی۔ اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو سفر جاری ہوا، تو یہ سیدہ خدیجہ کے غلام بھی ساتھ گیا۔ اب اس نے وہاں جا کے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی خلعت نہیں پہنائی گئی تھی، آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے متعارف تھے پورے مکہ میں، اور صادق اور امین لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ انتہائی دیانتدار اور صادق اور سچ بولنے والا بندہ ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں تو یعنی اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نبوت ملنے سے پہلے ہی کچھ ایسے نشانیاں اور شواہد لوگوں کے سامنے رکھ دیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ کوئی بڑی جو ہے نا وہ کوئی بڑا کام اس سے لیا جانے والا ہے۔ تو آپ کا جو غلام تھا وہ آپ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، آپ چلے گئے تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول جہاں بیٹھتے ہیں نا وہاں پر بادل سایہ کر لیتا ہے۔ گرمی بڑی ہوتی تھی لیکن بادل جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سایہ کر لیتا، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے سودا بیچ دیتے۔ اور دوسرا اس نے دیکھا کہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ سودا بیچا ہے، اگر سودے میں جو نقص ہے، نقص والا سودا الگ کر دیا، اس کا الگ ریٹ لگایا، اور جو دوسرا تھا جو اصل اور صحیح سودا تھا اس کو الگ کر کے مال کو اس کا الگ ریٹ لگایا۔ اب سارے قافلے والے کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح تو تمہارا سودا بکے گا ہی نہیں، اور یہ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کی مدد آتی اور سب سے پہلے آپ اپنا سودا بیچ کے فارغ ہو جاتے، اور آپ بالکل ایزی ہو جاتے بعد میں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلا، پھر واپس آئے تو غلام نے آگے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جی اس طرح کر کے معاملات ہوئے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا، یہ تو بڑی جو ہے نا وہ شخصیت لگتے ہیں بڑی کو اللہ پاک کے نے، ان پر کوئی ہے ایسا کو معاملہ۔
تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئیں، ان کو جا کے یہ باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آنے والے دنوں میں وہ نبی بنے گا جس کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہم۔ کچھ یہ باتیں ملیں، کچھ اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اور آپ کی دینداری اور دیانتداری دیکھ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اکیلی تھیں اور وہ کوئی شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی تھی نفیسہ اس کا نام تھا، اسے کہا کہ جا کے میری طرف سے پیغام دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیا لو وہ کیا چاہتے ہیں۔ نفیسہ نے جا کے پیغام دیا کہ جی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں تو میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، شادی کیسے کروں یا میں کیسے وہ کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ تو وہ نفیسہ نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی خاتون جو مالدار بھی ہو اور بڑا نام بھی ہو اور خاندان بھی بڑا ہو وہ آپ سے شادی خود کرنا خود چاہے تو آپ راضی نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ راضی ہوتی ہے تو میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ تو پھر نفیسہ نے بتایا کہ خدیجۃ الکبریٰ جس کا مال آپ لے کے گئے تھے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس نے پیغام دیا۔ فرمایا میں چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ ابو طالب سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بڑا خاندان ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ خاتون بھی بہت نامور خاتون ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نکاح ہو جانا چاہیے۔ بہرحال قصہ کو ہوتا یہ کہ وہ آپ بارات لے کے چلے گئے، نکاح ہوا۔ وہاں پہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل بھی موجود تھے اور ان کے ایک جو وارث تھے جو ولی تھے سیدہ خدیجہ کے، وہ آپ کے چچا لگتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو ان کی موجودگی میں ابو طالب نے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا نکاح کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ وہاں موجود تھے، ان کی صفات بیان کی، ان کی عقل، شکل، نقل اور ان کے عظمت کو بیان کیا۔ اور پھر دوسری طرف سے بھی ورقہ بن نوفل نے یہ ساری باتیں اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، اس خاندان کا بھی تعارف کیا۔ بہرحال نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ دلہن بن کر وہ تشریف لے آئیں۔ وقت گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ سب سے پہلی آواز جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاسے کے لیے اٹھی انسانوں میں سے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے تو آپ کپ کپا رہے تھے، جسم پہ خوف تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے سارے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپ کپی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں فوت ہو جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے دلاسا دیا، پاس بیٹھی، پوچھا کیا ہوا؟ جب آپ نے ساری بات بتائی نا تو سیدہ خدیجہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں باب ہے، اور ایک بیوی کا اپنے شوہر کو عظیم ترین خراج تحسین ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ خدمت خلق کرتے ہیں، یعنی جتنی اچھی صفات تھیں ان کا ذکر بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون قرار پائیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی ایسے وفا کر دی کہ کائنات کے عورتوں کے لیے سیدہ خدیجہ بحیثیت بیوی ایک مثال اور نمونہ بن گئی کہ بیوی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ آپ غور کیجئے ناظرین کرام کہ جو خاتون نازوں پلی ہو، نعمتوں میں رہی ہو، ہماری زبان میں سے کہتے ہیں نا سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہو، کبھی اس پر کوئی مشقت نہ آئی ہو، مال و دولت اس کے گھر کی باندھی ہو، اس کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ایک بہت بڑی تاجر پیشہ خاتون ہو، بزنس وومن ہو، اور وہ بڑا ایک اس کا معاملہ ہو، اور ایسی خواتین تو ان کو کبھی مشقت آ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں گزار دیے، 3 سال درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، 3 سال چمڑا چوس چوس کے گزارا کرتی رہی یہ خاتون، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ خدیجہ شاید تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا، تیرے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں اور مجھے مال و دولت پسند نہیں ہے، میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ تو سیدہ خدیجہ نے کتنا آسان اور اچانک فیصلہ کیا اور کس آسانی کے ساتھ کر لیا، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں آپ کی ہوں تو میرا مال بھی آپ کا ہے سارا، جہاں جی چاہتا خرچ کر دے، مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ایک بچے کے سوا آپ کے 6 بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ آپ بیٹیوں کی سیرت پڑھ لیں، سیدہ زینب کی پڑھ لیں، سیدہ رقیہ کی پڑھ لیں، سیدہ ام کلثوم کی پڑھ لیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین کی آپ سیرت پڑھ لیں، آپ کو ان کی سیرت میں ماں کی جھلک نظر آئے گی، ماں کی تربیت نظر آئے گی۔ ماؤں کے لیے اسوہ بن گئی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بڑی خوبصورت تربیت کی، ایسی شاندار تربیت کی ہے، ایسی شاندار تربیت کی ہے کہ آج تک لوگوں کو وہ ماڈل ہیں ان کے لیے، جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے تھے، آپ باہر رہتے تھے، قبیلوں کے پاس جاتے تھے، وفود سے ملتے تھے، لیکن گھر میں اپنے گھر کو جنت بنائے رکھنا یہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا۔ انہوں نے یہ سارے معاملات کیے آپ کی رفیقہ حیات بن کے۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت گزرا، یعنی یہ وقت گزرتا رہا، شیب ابی طالب ختم ہوا تو ایک ہی سال میں آپ کے چچا فوت ہو گئے۔ پھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی آپ کو 10 نبوی میں 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کو ان کی رخصتی کا اتنا غم تھا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، یہ غم کا سال ہے۔ اس سال میں کتنا غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ان کے جو روشن پہلو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے، آپ کے دین کے ساتھ وفا ہے، آپ کے ساتھ مشکلات جھیلنا ہے، آپ کے ساتھ تنگیوں میں گزارا کرنا ہے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس قدر تنگیاں برداشت کی ہیں، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچائیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، نہ جانے کیا کیا تکالیف آپ کو دیں، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمدرد، غمگسار اور مونسہ رفیق بن کے، رفیقہ حیات بن کے آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہر مشکل میں آپ کو حوصلہ اور دلاسا دیتی رہی، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، ہر معاشی تنگ دستی میں اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا اور پرواہ نہیں کی کہ میرے یہ پیسے جو ہے نا وہ کدھر جا رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں تھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی پر سیدہ خدیجہ سے وفائی کی ہے۔ اب جب کبھی گھر میں ذکر ہوتا تو کہتے این خدیجہ، این مثل خدیجہ، خدیجہ کہاں خدیجہ، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ جیسی کوئی خاتون نہیں ہے، خدیجہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ گھر میں گوشت پکتا تو آپ سب سے پہلے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کر کے اپنے خادموں کو، اپنے بچوں کو دیتے، جاؤ فلاں خاتون کے گھر دے کے آؤ، وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، فلاں کے گھر دے کے آؤ، وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، فلاں خدیجہ کے اس گھر جا کے یہ دے کے آؤ، خدیجہ کی سہیلی، فلاں سہیلی کے گھر جا کے یہ دے کے آؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ نے باقی ساری شادیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی ہیں۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ اتنا سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے رشک آ گیا ایک دن، میں نے کبھی کسی خاتون پر رشک نہیں کیا لیکن مجھے خدیجہ پہ رشک آ گیا۔ میں نے کہہ ہی دیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں بیٹھے، تو آپ دیکھیے آپ اس کے بعد اللہ نے آپ کو کمواریاں اور خوبصورت اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ خواتین آپ کو نکاح میں دی ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے ہو گئے آپ، اتنا غصے ہوئے، میں نے محسوس کیا، میں نے کہا یا اللہ ایک بار معافی مل جائے نا، آج کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے معافی مانگی اور کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتہ خدیجہ کیا تھی؟ خدیجہ سے اللہ نے مجھے بیٹے دیے، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب ساری میری دل چکنی کر رہے تھے خدیجہ میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی، جب سارے مجھے پریشان کر رہے تھے خدیجہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے، تم کیا جانو خدیجہ کیا تھی، خدیجہ کی تو عظمت ہی بڑی ہے، خدیجہ کی تو شان ہی بڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے ہی تھے نا، محبت کا عالم یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں تھے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز پکا کے نا گھر میں اپنے لیے تو پیالے میں ڈال کے وہ لے کے آ رہی تھی، برتن تک وہ اس میں لے کے آ رہی تھی، جناب جبریل آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ آقا یہ جو برتن میں کھانے کی کوئی چیز لے کے نا خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کو اللہ رب العزت کا سلام کہیے گا اور میں جبریل کا سلام کہیے گا۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ کی عظمت کے کیا کہنے، شان کے کیا کہنے، کیا بات۔ اللہ نے سلام بھیجا، جبریل کہتے ہیں میرے بھی سلام کہیے گا، اور ساتھ فرمایا خوشخبری دیجئے گا کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ کے لیے ایک جنت میں گھر بنایا ہے جو مروارید کا بنا ہوا ہے اور یاقوت کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے، یعنی یہ دو موتی ہیں بہت قیمتی، ان مروارید اور یاقوت کا بنا ہوا سجایا ہوا گھر جو ہے یہ سیدہ خدیجہ کے نام الاٹ ہو گیا۔ دنیا میں ابھی زندہ تھیں، سیدہ خدیجہ کو رب العزت کا سلام آیا ہے، خدیجہ تو نے اتنی وفا کی ہے اپنے میرے نبی کے ساتھ، اللہ نے سلام بھیجا جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی عظیم خاتون، عظمت کی پیکر خاتون، ایسی شاندار خاتون، ایسی رہنما خاتون، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی زندگی انہوں نے گزاری ہے، سیدہ خدیجہ آپ کے گھر میں بیوی بن کے آئی نا، تو سیدہ ام ایمن جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کو دودھ پلانے والی حبشیہ خاتون ہے، آپ جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی وفا کا عالم یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کبھی کبھی اپنی اس ساس کو، یعنی جو آپ کو دودھ آپ کی والدہ لگتی ہیں، رضائی ماں ہیں، اپنی ساس کو اپنے پاس بلاتی اور کئی کئی دن انہیں اپنے گھر میں رکھتی اور جاتے ہوئے انہیں بے شمار کپڑے دے کے بھیجتی، اپنی ساس کا اتنا خیال کرتی۔ اس امت کی بیٹیوں کے لیے کیسا پیغام ہے اس میں، عجیب ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ماں اپنی بیٹی کو کچھ تلخ بول لے، کچھ سخت جملہ کہہ دے تو بیٹی ہنس کے ٹال جاتی ہے، ماں نے کہا، اور اگر اسی طرح کا کوئی جملہ یا اس سے ہلکا کوئی جملہ ساس کہہ دے، بہو کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ساس نے مجھے یہ کیوں کہا، حالانکہ ماں بھی تو وہی جملہ کہہ چکی ہے نا۔ ساس کا برداشت نہیں ہوتا اور بہو جو بیٹی جو ہے نا وہ ماں کا برداشت کرتی ہے۔ سیدہ خدیجہ سے سیکھیے کہ ساس کی خدمت کیسے کرنی ہے، انہوں نے کس طرح اپنی ساس کے ساتھ محبت کی ہے، اپنی ساس کو بلاتی، ان کو کپڑے دیتی، 8-8 10-10 دن انہیں اپنے پاس اپنے گھر رکھتی، بہترین کھانے پکا کے کھلاتی، ان کی خدمت کرتی تھی ان کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، والدہ ہونے کے ناطے انہوں نے ان کی خدمت کی ہے، بلایا اپنے گھروں میں۔ ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال ہیں ہماری خواتین کے لیے۔ اپنے گھروں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیے، رکھیے، کتابیں پڑھیے، باقاعدہ اس کی کلاسیں لیجئے۔ کوئی ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھا کے بھیجے کہ کس طرح ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، کس طرح اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے، کس طرح اپنے شوہر کو سمجھایا ہے، سنبھالا ہے، اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جب ساری دنیا ان کو جھٹلا رہی تھی، یہ اکیلی ان کی تصدیق کر رہی تھی کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں آپ اللہ۔ کیسی حوصلے کی بات۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک دن نا ایک جگہ پہ ایسے ہی 4 لکیریں لگائیں، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کائنات کی 4 افضل اور برتر خواتین کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ان عورتوں کا ذکر ہے، وہ نشانی میں نے لگائی ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ فرمایا سب سے پہلے ان میں خدیجہ ہے، کائنات کی اعلیٰ ترین عورتوں میں سے، برتر ترین عورتوں میں سے فرمایا خدیجہ ہے۔ دوسری فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری مریم بنت عمران، اور چوتھی آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرمایا یہ 4 خواتین اللہ کے ہاں کائنات کی افضل ترین اور برتر ترین خواتین میں سے ہیں۔ جبکہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ یہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال ہوتی ہے۔ تو الغرض اپنا اپنا مقام ہے نا سب کا، آپ نے سب کو ایک ایک مقام اپنے اپنے مقام سے آپ نے ان کو بتایا اور نوازا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
ایک بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود، سرمایہ دار خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود، بزنس وومین ہونے کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا، آپ شہزادیوں کی طرح رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کس طرح وقت گزارا۔ آج کی خواتین کے لیے پیغام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں۔ گھر میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی تنگیاں آ جاتی ہیں، آپ اپنے باپ کے گھر میں، اپنے والد گرامی کے گھر میں آپ بہت آسانیاں دیکھ کے آئی ہوں گی، لیکن اگلے گھر میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی تنگی اور ترشی آ جاتی ہے، حالات پلٹ جاتے ہیں، تو اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھ لیجئے تو انہوں نے کیسے گزارا کیا، کس انداز میں انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا نظام چلایا ہے، اور کس انداز میں انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا اور سنوارا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی خاوند پر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اس کو دلاسا دیں، وہ گھر آئے تو اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ یہ نہ کہیں کہ او ہو آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ نالائکی ہے، آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، پہلے بھی اتنا نقصان ہو گیا، اب بھی یہ باتیں نہ کریں، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں کہ آپ کے شوہر دنیا کو بتاتے پھریں کہ جب سارے میرے دل چکنی کر رہے تھے، یہ اکیلی میری بیوی تھی جو میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ایسا یہ بیٹیوں کے لیے سبق ہے، بیٹیوں کو یہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رول ماڈل ہیں، اس امت کی سب سے پہلی شخصیت جن کو ام المومنین ہونے کا اعزاز ملا ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ ساری دنیا آج بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، ان کی وفاؤں کو یاد کرتی ہے۔ اسی میں ہمارے لیے سبق ہے، اسی میں پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماں جی خدیجہ سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور قیامت کے دن ماں جی کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی اللہ جنت میں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔